بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صادقین کی صحبت یہ انسان کو سچائی پر استقامت دلانے والی ہے۔ صادقین کہتے ہیں سچوں کو، اور جو حکم دیا گیا ہے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں سے کہا گیا کونوا مع الصادقین، ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ سچے کون ہیں؟ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، سچے وہ ہیں جو کلمے کے موافق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کہا قرآن نے۔ صحابہ اکرام کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے کہ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو معاہدہ کیا اس کو پورا کیا۔ جیسے ہم لا الہ الا اللہ پڑھے تو معاہدہ ہمارا اللہ سے ہوا، یا اللہ ہم تیرے حکموں پر چلیں گے۔ محمد رسول اللہ پڑھے یعنی حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب ہم دیکھ لینا ہے ہمارے ساتھ رہنے والوں میں کون ہے جو اس وعدے کا سچا ہے، چاہے جتنا فیصد بھی عمل کرے۔ کامل تو دنیا میں کوئی ہے نہیں، چلتے 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 انشاءاللہ اللہ اسے کامل بنائے گا، لیکن کوشش کرنے والے تو دنیا میں سب ہیں۔ بھئی ایک بندے نے نیت کیا بھئی میں بھی انشاءاللہ سچوں کے ساتھ رہنے کی نیت کر رہا ہوں، تو بھی نیت کر، تو بھی نیت کر، تو بھی نیت کر۔ ایک جماعت بن گئی صادق بننے کی، سچے بننے کی۔ تو یہ جماعت انشاءاللہ جب بنتی چلی جائے گی، بنتی چلی جائے گی، بنتی چلی جائے گی، بڑھتے 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 اس جماعت کے ساتھ جڑنا ہر ایک سعادت مندی سمجھے گا، اس لیے کہ یہ جماعت وہ جماعت ہے جس کے ساتھ رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ اولیاء کی جماعت، اپنے اعمال کو سدھارنے والی جماعت، اپنے بارے میں جائزہ لینے والی جماعت، اپنے آخرت کے بارے میں فکر کرنے والی جماعت، اپنے ہر چیز پر نظر رکھنے والی جماعت۔ جو جماعت اپنے آپ کو اللہ کی برگزیدہ بنانا چاہتی ہیں، وہی مولانا یوسف علی فرمایا کرتے تھے ارے بھئی ایسی جماعت ہر مسجد میں بناؤ، اسی جماعت کو مسجد وار جماعت کہتے ہیں۔ اسی جماعت کو کیا کہتے ہیں بھئی؟ مسجد وار جماعت۔ مسجد وار جماعت اس طرح کے صفات والے بننے کی کوشش کریں، ہر ساتھی کو دعوت دے، بھئی آؤ بھئی آؤ بھئی آؤ، اور آپس میں ایک دوسرے کی نگرانی۔ ہمارا ساتھی یہ کہیں بگڑ تو نہیں رہا ہے، ہمارے ساتھی کی زبان بدل تو نہیں رہی ہے، ہمارا ساتھی کا مزاج بدل تو نہیں رہا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے اطوار کیسے، یہ ایک دوسرے کے ہمدرد بنے، ناقد نہیں، تنقید نہ کریں تو کیوں ایسا کر رہا، نہیں، ہمارے یہاں کیوں ہے ہی نہیں۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ اس کام سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا بس کیوں نکل جائے لوگوں کے اندر سے، تحقیق کا جذبہ پیدا ہو، کیوں اعتراض والا ہوتا ہے، کیسے یہ طلب والا ہوتا ہے، کیسے نماز پڑھیں، نماز کیوں پڑھے یہ خطرہ ہے، نماز کیسے پڑھیں یہ سوال ہے، روزہ کیوں رکھیں یہ خطرہ ہے، روزہ کیسے رکھیں یہ سوال ہے، ذکر کیوں کریں یہ خطرہ ہے، ذکر کیسے کریں یہ سوال ہے، جماعت میں کیوں جائیں یہ خطرہ ہے، جماعت میں کب جائیں کیسے جائیں یہ سوال ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سوال کر رہا ہے اسے خوشی سے، پیار سے، محبت سے رپلائی دو،
بتاؤ اس کو کیسے 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 صحابہ حضور سے سوال کر کر کے دین کو سمجھے، تو ہم بھی سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے میرے عزیز دوستو، ہم اپنے آپ کو بچانے، نوجوانوں کو بچانے، سنو، اس وقت دنیا میں کوئی ہمارا ہمدرد نہیں ہے۔ ہمارا ہمدرد ہمارا رب، ہمارا ہمدرد ہمارے پیغمبر، ہمارا ہمدرد ہمارا قرآن، ہمارا ہمدرد ہماری شریعت، اور ہمارے ہمدرد صرف ہمارے علماء، صرف ہمارے علماء، صرف ہمارے بزرگان دین، صرف ہمارے پیشوا، رہبر، رہنما جو ہر اعتبار سے فکر کرتے ہیں، یہی ہمارے ہمدرد ہیں۔ سب لوگوں کا ہمدرد مت سمجھو۔ ایک پولیس ایک دوسرے پولیس کو ڈانٹ رہا تھا۔ کیا ڈانٹ رہا تھا؟ ارے مسلمان بچہ غلط کام کر رہا ہے، تجھے اسے ڈانٹنے کی کیا ضرورت، چھوڑ، کرنے والے کو کرنے دے۔ ہاں اگر کوئی ہمارا ایسے ویسے حرکت کرے تو اسے ڈانٹ، اسے لا کر جیل میں ڈال۔ یہ اس وقت کہا جب چند بچے نشے کے عادی ہو گئے تھے۔ توجہ سنو، پولیس نشے کے عادی ہو گئی، اسے کیوں ڈانٹ رہا؟ بھائی چھوڑ۔ یہ نوجوانوں کی جماعت جو نیک کاموں میں زیادہ حصہ لیتی ہے، وہ کہنے لگی مولانا اس وقت مسلمانوں کے علاقوں میں خود یہ کوتوال لوگ، محافظین جس کو ہم سمجھتے ہیں، یہی لوگ آ کر نشے کی چیزیں تقسیم کرنے کے راستے کھولتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے 6th 7th 8th 9th بچے تباہ ہو جائیں، کسی کام کے نہ رہیں۔ گزشتہ رمضان میں پہلی صف میں تراویح پڑھنے والا نوجوان آج وہ کھڑنے کا قابل بھی نہیں ہے۔ رمضان اور آج کو کتنا فرق ہوا؟ 4 مہینے۔ 4 مہینے میں اتنی زیادہ تباہی اگر کسی نوجوان کے اندر آنا تو آپ اندازہ لگائیے کتنا اس کو سپلے کیے ہوں گے۔ اس لیے اسٹوڈنٹس کا اجتماع جو پورے کرناٹک میں آواز لگائی جا رہی ہے، بھئی اسٹوڈنٹس کو جوڑو، اسٹوڈنٹس کو جوڑو، اسٹوڈنٹس کو جوڑو۔ میں تو کہتا ہوں بھئی خالی اسٹوڈنٹس کو نہیں، جتنے نوجوان اسٹوڈنٹس کے عمر کے ہیں سب کو جوڑو، سب کو بلاؤ۔ اسٹوڈنٹس، ایکس اسٹوڈنٹس، 6th پڑھ کر کوئی چھوڑ دیا، 7th پڑھ کر کوئی چھوڑ دیا، 8th پڑھ کر کوئی چھوڑ دیا، جماؤ، بلاؤ۔ میں کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ جائزہ لو۔ اس وقت ہماری مسجدوار جماعتوں کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ معمولی صرف 4 ملاقاتیں، گشت، تعلیم اور ہمارے مسجدوار جماعت کی بیٹھک، گھر کی تعلیم کی حد تک ہماری مسجدوار جماعت کا کام محدود نہیں رہ گیا، بلکہ ہمارا کام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کو لانا، ان کا جائزہ لینا، یہ گلی میں نوجوان کتنے ہیں، یہ نوجوانوں میں کون کیا کر رہے ہیں، کون کام میں لگے ہیں، کون کام میں لگے نہیں ہیں، سب کو جوڑو، سب کو مصروف کرو۔ کیا کرو بھائی؟ کیا کرو بولو؟ مصروف کرو، کام میں لگاؤ، بیکار مت چھوڑو۔ اگر تم اپنے اس شہر کو بچانا چاہتے ہو، نوجوانوں کو محفوظ کرو، شہر محفوظ ہو جائے گا۔ کیوں؟ جتنے نوجوان ہیں یہ ہمارے مستقبل ہیں، یہ ہمارے فیوچر ہیں، یہ ہمارے آئندہ آنے والے زمانے کے ذمہ دار ہیں، یہ آئندہ آنے والے زمانے میں عہدے دار ہیں، یہ آئندہ آنے والے زمانے کی عزت ہیں، بستی کی شان ہیں، گاؤں کے آن ہیں۔
اگر یہ نوجوان تباہ ہو گئے تو پھر تو ہم مرنے سے پہلے مر گئے. ہمارے نوجوانوں سے میں دل سے گزارش کرتا ہوں، جتنے ہمارے نوجوان بچے ہیں، تم لوگ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھو. تمہارے اندر یونین ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. نوجوانوں کی فکر کرو، جاؤ پیار محبت سے سمجھاؤ، کسی سے دشمنی نہیں، ہمدرد بن جاؤ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہارے ذریعے سے نوجوانوں کو راہ راست بتائے گا. دیگر لوگ ان نوجوانوں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن تم لوگ جانتے ہو نوجوان کہاں ملتے ہیں، ان کے اڈے کہاں ہیں، ان کے جڑنے کی جگہ کہاں ہے، ان کے اکٹھا ہونے کی جگہ کہاں ہے، وہ لوگ کہاں پر کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، وہ سب تمہارے لنک میں موجود ہے. وہ لنک کو ہمدردی کے ساتھ استعمال کرو. جاؤ. اور میں نے جو ذکر تمہیں سمجھایا، جو ذکر تمہیں سکھایا، وہ تو بھئی حضور کا سکھایا ہوا ذکر ہے، میرا تھوڑی ہی ہے. اور جو بھی بندہ یہ ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیں گے، اس کے دماغ سے خیال کو نکال دیں گے. نکالنے والی ذات کس کی ہے؟ ہم سمجھائیں ان جوانوں کو، بٹھاؤ اور ان کو کام میں لگاؤ. ارے میں کچھ نہیں، 500 روپے کی مونگ پھلی لو، کہو میں جاؤ جانے گرے میں بیچ کر آؤ، بس اسٹینڈ میں بیچ کر آؤ. ایک نوجوان بچہ کہنے لگا حضرت مجھے 500 روپے دیے ایک صاحب. کہنے لگے بیٹا یہ بھیک مانگنا اچھی چیز نہیں، کام کر. میں 500 روپے کے 5 روپے کے وہ جو پیکٹاں ملتے ہیں نمکین کے پیکٹ وغیرہ، وہ 4 روپے کو مل جاتے ہیں ہول سیل میں. میں وہ خریدا اور بس اسٹینڈ میں جا کر وہ بیچنا شروع کیا. اللہ کا شکر ہے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنا دیا، میں 10 لڑکوں کو رکھ کر کام کرا رہا ہوں. یہ بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ ان کو اگر آپ بگاڑنا چاہتے ہیں بیکار چھوڑ دو، آٹومیٹک بگڑ جائیں گے. زمین کی طرح زمین پر محنت کرنا چھوڑ دو، ہل چلانا چھوڑ دو. زمین میں کانٹے بونے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹک کانٹے زہریلے کیڑے اگ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں. برا بننے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، چھوڑ دو آٹومیٹک برے بن جائیں گے. پکڑو ان کو، مشغول کرو، کام دو، ان کو احساس مسجد کے ساتھ جوڑو. شام کو آتے ہیں ان کی نگرانی کے ساتھ لا کر مسجد کے امام صاحب کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ جوڑ دو تاکہ وہ جڑ کر وہ پڑھنے والے بن جائیں، قرآن سیکھنے والے بن جائیں. شام میں جا کر تھک کر سو جائیں گے. بس روٹیشن. اگر ان کی زندگی گھر کام مسجد، گھر کام مسجد، گھر کام مسجد، اگر یہ 3 روٹیشن اگر بن جائے تو انشاءاللہ اللہ ان کو بچا لے گا. محنت کریں گے بھی انشاءاللہ. تو یہ صرف مسجدوار جماعت کے حد تک کی کام نہیں، یہ سب کا کام. اس کے لیے ہم سب جڑ کر 4 کام ہر حال میں کریں. یہ ہماری جتنی بچیاں ہیں، ہماری جتنی لڑکیاں ہیں، کالج میں پڑھنے والی ہو یا اسکول میں پڑھنے والی ہو، ایمان والی تمام بچیوں کے اوپر ایسی محنت کریں سب کے سب دین کی پڑھائی پڑھنے والے بن جائیں. کیا پڑھائی پڑھنے والے بن جائیں؟ انشاءاللہ اگر سب مکتب میں جڑ گئیں، مدرسے میں جڑ گئیں، پڑھنے والی بن گئیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ الا بلا سے اللہ ان کو بچا لے گا. الٹے سیدھے کاموں سے اللہ ان کو بچا لے گا. احساس ان کے دل کے اندر آ جائے گا. اگر کسی کے دل میں گندے ارادے ہیں، گندے لوگوں کا حملہ ہے، گندے لوگوں کی گرفت ہے، گندے لوگوں کی پکڑ ہے، گندے لوگوں کا قبضہ ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو
یہی ذکر کراؤ جو میں نے تمہیں سکھایا، جو میں نے تمہیں بتایا، انشاءاللہ گندگی اللہ دل سے نکال دے گا۔ 2 کام، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، نماز نہیں ہے ذکر کرنا، انشاءاللہ دل صاف ہو جائے گا، وہ برے خیالات، برے ارادے، بری صحبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ آج ہمیں برا اس لیے نہیں لگ رہا ہے، برا بولنے والا دل برا ہی نہیں بول رہا ہے۔ عربی دل فَإِن صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ فَإِن فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جو دل راستہ بتانے والا ہے، وہ دل خود جب خراب ہو گیا، حدیث میں ہے وہ خراب تو پورا بدن خراب، وہ اچھا تو پورا بدن اچھا۔ تو اس دل کو صاف کرنے کے لیے کلمہ طیبہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہارٹ کلینر کہتے ہیں اس ذکر کو۔ یہ کرو۔ دوسرا لڑکیوں کو بھی جوڑنا، اور جتنی بڑی عورتیں ہیں یہ بھی سب کے سب اپنے گھر میں تعلیم سیکھنا سکھانا وہ تو کریں گی، اور اس کے ساتھ دن میں 1 گھنٹہ کسی معلمہ، ماشاءاللہ معلمہ بھی ہیں یہاں، بہت ساری بچیاں ماشاءاللہ پڑھی ہوئی ہیں، ان کو باقاعدہ بولو۔ گلبرگہ میں تو بڑی عجیب بات، ماشاءاللہ ایک جگہ پر میں جلسے میں گیا، 80 عورتیں وہاں پڑھنے والی۔ تو پھر وہ کہنے لگے حضرت یہ 80 عورتیں جو یہاں پڑھ رہی ہیں صرف انہی کا جلسہ نہیں ہے، بلکہ 80 عورتیں 80 مکاتب پڑھاتی ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا یہاں پڑھتی ہیں، پہلا دن آئی سبق سنائی، دوسرے دن سبق ماشاءاللہ لے لیا، پہلے دن آموختہ بھی سنا دیا، تختی نمبر 1 کا، اب تختی نمبر 1 پکا ہو گیا، اب گھر کو جاتی ہیں، امی کو بلائیں گی، خالہ کو بلائیں گی، نانی کو بلائیں گی، بہن کو بلائیں گی، پڑوسی آنٹی کو بلائیں گی، سب 10 جنے جڑ جاتے ہیں، سب کو جو اس نے پڑھ کر سبق سنایا اور آموختہ سنا کر جو سبق پکا ہو گیا وہ سبق اس کو پڑھاتی ہے۔ انہوں آگے 3 دن آگے ٹیچر یعنی معلمہ، یہاں کی معلمہ وہاں کی متعلمہ، یہاں کی ٹیچر وہاں کی اسٹوڈنٹ 3 دن آگے اور پیچھے، ان اسٹوڈنٹ کے اسٹوڈنٹ 3 دن پیچھے۔ تو ماشاءاللہ آج 80 بہنیں صرف قرآن ختم نہیں کی بلکہ 400 بہنیں ختم کی۔ کیا میں یہ بولا، صرف ایک ترتیب چاہیے کام کرنے کے لیے۔ بیان یہ حل نہیں ہوتا، بیان کے بعد کام کرنے کی ترتیب، کام کیسا کریں۔ عورتوں کو جوڑو، بھئی اس میں پڑھانے والی بہنیں کتنی ہیں، آپ کتنے بہنوں کو پڑھا سکتے ہیں، اتنی کو پڑھاؤ۔ لو بھئی تمہارا یہ ایڈمیشن، تمہارا دور نہیں، گلی گلی میں ترتیب بناؤ، پوری بہنیں جا کر وہاں پڑھیں، اور جو پڑھیں گھر کو جانے کے بعد ان عورتوں کو پڑھائیں جو کام کو چلی گئی، ان عورتوں کو پڑھائیں جو اسکول کو چلی گئی، ان بچوں کو پڑھائیں جو کالج کو چلی گئی، وہ شام کو آتی ہیں، ان کو بٹھا کر وہ اپنے گھر میں آدھا گھنٹہ پڑھانے کا نظام بنائیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، ملے بن نور میں دیکھنے کے لیے دور سے لوگ آئیں گے اور پوچھیں گے آپ کا ماحول 6 مہینے میں ایسا کیسے بدل گیا۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ بدلنے کی؟ کون نیت کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا، اللہ قبول فرمائے۔ اب وہ بدلنا بولو تو ہم بھی بدلنا کہ نہیں بدلنا؟ یہ تو 3 طبقات کے ہو گئے، نوجوان، لڑکیاں، بچیاں، عورتیں۔ اب ہم لوگوں میں کون قرآن ختم کیے ہیں، کون قرآن ختم نہیں کیے، وہ تو ہم ہی جانتے ہیں بہتر طریقے سے۔ 90% ہمارے گاؤں کے لوگ قرآن ختم نہیں کرے، صحیح ہے یا غلط؟
وہ بھی 10% کو تمہیں ہماری عزت بچا لیا نا شکریہ بول کو ذرا جنے بول رہی 10% روک کو ہماری عزت تمہیں بچا لیا نا بول کو کیا بول رہی شکریہ. کیوں؟ وہ 10% ہر ایک شامل ہو گیا. اللہ کرے کہ ہم سب پڑھنے والے بن جائیں. ہر نماز کے بعد 15 منٹ آپ کو جو ٹائم ملے مسجد وار جماعت میں بیٹھنے کے علاوہ ملاقاتوں کے علاوہ تمام تعلیمی مصروفیتوں کے علاوہ 15 منٹ ماشاءاللہ آپ کے گاؤں میں علماء اچھے خاصے ہیں. میں جب کرغزستان میں جب ہم لوگ تھے تو ایک صاحب کہنے لگے ہمارے یہاں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے 300 کلومیٹر سفر کر کے علماء کے پاس جانا پڑتا ہے. میں چھپ کے ایسا بول رہی سمجھا چھپ کے لوگوں کا حقیقت میں ہم لوگ جب شہر چھوڑ کر گاؤں کی طرف جانے لگے دوسرے ملکوں کی طرف حالانکہ وہ ملک کون سا جہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام طبری ایسے بڑے اکابر محدثین کا گاؤں گئے تو دیکھا تو علماء ہی نہیں. پوچھا بھئی یہاں 24 مسجدیں ہیں کتنے علماء؟ کہا 24 مسجدوں میں ایک بھی علماء نہیں سب ساتھ نماز پڑھاتی ہیں. سو حیرت ہوئی. لیکن ماشاءاللہ ہمارے گاؤں میں علماء ہیں 24 آورس اویلیبل ہیں. اور علماء میں کوئی بھی میں پڑھتا ہوں بول کو علماء نہیں مت پڑھو ایک جنے بھی ایسے نہیں ہیں. سب جنے الحمدللہ پڑھانے تیار ہیں ہے نا بھائی. تو اس لیے تمام جتنے ساتھی ہیں ہم بھی نیت کریں 15 منٹ ہی صحیح آدھا گھنٹہ صحیح 15 منٹ قرآن کے لیے 15 منٹ مسائل کے لیے آدھا گھنٹہ بیچ بنا کر 15 12 جتنا آپ آسانی کے ساتھ بیچ بنا سکتے ہو بیچ بنا کر انشاءاللہ بیٹھ کر اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں گے ہمارا یہ علاقہ نور علی نور ہو جائے گا. پھر دیکھنا اللہ رب العزت کیسے ہماری زندگی کے اندر برکات لاتے ہیں. رحمتیں برکتیں عافیتیں عزتیں شان مقام مرتبہ پروردگار بلند کرتا چلا جائے گا. یہ بچے جو اس وقت ہمارے سامنے ننھے منھے ہیں ہمارے چھوٹے بچے وہ بچوں کے دلوں میں بھی ہمارے والد یہ عمر میں پڑھے یہ ایک نمونہ ہوگا پوری زندگی کے لیے انشاءاللہ. سب کریں گے انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اسی لیے آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت جتنا ہم لوگ انشاءاللہ قریب ہو کر دین سے جتنا ہم سیکھنا شروع کریں گے دیگر تمام خرافات اللہ ہم سے دور کرے گا اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اللہ ہمیں سے کئی بھی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال آپ حضرات بہت دیر تک تشریف فرما رہے ہیں تو آپ میں سے نیت کرو انشاءاللہ ہم لوگ ضرور اسی فکر کو پورے علاقے میں پھیلانے کے لیے ضرور 4 مہینے اللہ کے راہ سے بھی نکلیں گے انشاءاللہ. کریں گے بھائی انشاءاللہ. کون نیت کریں 4 مہینے کی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ بے انتہا قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا جزا و احسن جزا. تو انشاءاللہ 10 منٹ میں جماعت کھڑی ہوگی. جو اگر فارغ ہونا ہے وضو کرنا ہے تو وضو سے جلد فارغ